نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس الادب المفرد کے نئے سلسلے کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ پچھلا جو ہمارا درس تھا وہ حدیث نمبر 398 پر اختتام ہوا تھا۔ آج کا جو درس ہے یہ حدیث نمبر 399 سے شروع ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری شریف میں بھی 2 مقام پر آئی ہے، حدیث نمبر 6077 پر اور حدیث نمبر 6237 پر، اور یہ روایت صحیح مسلم میں 2560 پر اور سنن ابی داؤد میں 4911 پر اور سنن ترمذی کے اندر 1932 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ یعنی سیاستہ کی یہ 4 کتابوں میں روایت موجود ہے، اور حدیث ہے حضرت عطا بن یزید اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے ان کو بتایا کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رہے۔ دونوں ملاقات کرتے ہیں تو یہ اس سے اور وہ اس سے دور رہا ہوتا ہے، یعنی دور ہو رہا ہوتا ہے، اور ان دونوں میں سے بہتر شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ اب اس حدیث پاک کو ہم 2 اجزاء میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جائز نہیں کہ کسی آدمی کے لیے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ، ویسے ناراضگی تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی چیز کوئی چیز موضوع اختلاف ہے تو اس کو بیٹھ کر طے کر لینا چاہیے، اور اس کے قوانین و ضوابط کو طے کر لینا چاہیے، اور جو چیز موضوع اختلاف ہے آپس میں بیٹھ کر جس پر یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ میری کمی ہے، غلطی ہے، اس کو چاہیے وہ آگے بڑھ کر اس کے اوپر معذرت کر لے اور اس بات کو اسی مقام پہ ختم کر دے۔ ہمیشہ وہ چیزیں تعلق کو خراب پتہ کب کرتی ہے؟ جب ہم ان تلخ باتوں کو، اختلاف والی باتوں کو جب بار بار یاد کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے اس میں ایک تو تلخی بڑھتی چلی جاتی ہے، دوسرا وہ اختلاف شدت پکڑتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں ایک طرف متوجہ ہو کے سوچے دونوں فریق کہ اگر میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں تو کیا یہ جو بات موضوع اختلاف ہے 2 بھائیوں کے، تو دونوں بھائی سوچے تو کیا اس میں میں اپنی کمی غلطی چھپا پاؤں گا، یا کیا میں اس غلطی کے حوالے سے یہ کہہ سکوں گا کہ اس میں غلط نہیں تھا؟ تو آپ کو یہ سوچ خود ہی اس کا استحضار ہو جائے گا کہ میں غلط ہوں۔ جب آپ کو استحضار ہو جائے تو پھر آپ دیر مت کریں، معذرت کر کے اس بات کو ادھر ہی ختم کر دیں اور دوبارہ اپنے تعلق کو بحال کر لیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی اور مزاج دین اسلام یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کو کبھی بھی اس سے تعلق نہ توڑے۔ تو دیکھیں نا، اسلام مسلمان بھائی کے ساتھ تعلق توڑنے کی اجازت نہیں دیتا، تو اسلام سکے بھائی کے ساتھ، سکا مسلمان بھائی جو ہے اس کے ساتھ تعلق توڑنے کی کیسی اجازت دے سکتا ہے؟ اسلام اکٹھا کرنے کا نام ہے، جڑ جانے کا نام ہے۔ اسلامی تعلیمات، سنت نبوی کا جو درس ہے، سیرت مصطفیٰ نے جو پیغام دیا ہے وہ ہے کہ آپس میں جڑ جاؤ، مل کے رہو، ایک دوسرے کے اندر جو تلخی ہے اس کو ختم کر لے، خوشیاں بانٹے، خوشخبریاں دے۔ یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا پیغام۔ اب حدیث کے دوسرے رخ کی طرف، یعنی دوسرے پہلو کی طرف آ جاتے ہیں۔
اور وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب دو بھائیوں کے مابین اختلاف شدت پکڑ جائے تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کسی بہانے کوئی ایسی مجلس ہو کہ جہاں پر ان دونوں کا آنا بھی ہو اور باقی لوگوں کا بھی، تو دیکھا جاتا ہے کہ ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے، دوسرے کا منہ ادھر ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو ایک ادھر منہ کر کے بیٹھا دوسرا ادھر منہ کر کے بیٹھا ہے، ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو آگے بڑھ کے پہلے سلام کر دے، کیونکہ سلام ایک ایسی چیز ہے، اس سے تعلق بحال ہوتا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ جس کو سلام کریں گے اس کے دل میں محبت بڑھے گی۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ جو منہ، پنجابی میں کہتے ہیں جو دونوں منہ وٹ کے بیٹھے ہوئے نے، ان میں اچھا وہ ہے کہ جو خود سلام کر دے۔ لہذا ایک تو ویسے بھی اسلامی تعلیم ہے کہ جو آئے اس کو چاہیے کہ وہ پہلے پہل کرے اور سلام کرے، اور سلام میں مطلقاً پہل کرنے والے کے لیے ثواب بھی زیادہ ہے۔ لیکن خاص جب دو فریقین کے مابین، دو مسلمانوں کے مابین، دو بھائیوں کے مابین جب اختلاف ہو جائے تو اس وقت خود آگے بڑھ کر سلام کرنے والا جو شخص ہے، وہ جو اپنے آپ کو عاجزی انکساری کا پیکر، کیونکہ یہ کام عاجزی انکساری والا ہی کر سکتا ہے، جس کے دل میں تکبر ہو وہ آگے بڑھ کے سلام میں پہل نہیں کرے گا۔ تو جس نے آگے بڑھ کر سلام میں پہل کی ہے تو اصل میں کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو عاجز کر دیا، اس نے اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا، اس نے اپنے آپ سے دوسرے کو بہتر سمجھا۔ تو اخلاق کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو اس طرح کرتا ہے وہ اللہ رسول کو زیادہ پسند، آگے بڑھا اور سلام کر دی۔ حضور فرماتے ہیں دونوں میں بہتر، اعلیٰ اور حضور کو پسند وہ ہے کہ جو خود سلام کر کے تعلق کو بحال کر دے، جوڑ لے، تلخیوں کو بھول جائے۔ پھر آگے حدیث ہے، حدیث نمبر 400، اور یہ روایت صحیح بخاری شریف کے اندر بھی ہے، 3 مقام پر آئی ہے صحیح بخاری میں، 2148، 2150 اور 2151۔ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت 3 مقام پر، 1020 پر، 1408 پر اور 1413 پر۔ سنن ابی داؤد میں بھی 3 مقام پر، 2080 پر، 2176، 3437 پر۔ پھر سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث 2 مقام پر، 1134، 1190 اور 1222۔ سنن نسائی کے اندر بھی یہ 3 مقام پر آئی ہے، 3239 پر، 3240 پر، 3241 پر۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت 3 مقام پر، 1867، 2172 اور 2175 کے اوپر۔ یعنی کہ سیاستہ کی 6 کتابوں میں سے 5 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور روایت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو اور مقابلہ نہ کرو، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کے رہو۔ اب آپ نے دیکھا تو ہمارے سابقہ دروس میں ہم ان 2 جملوں پر کلام کر چکے ہیں کہ آپس میں بغض نہ رکھو، اور اس پر بھی کلام کر چکے ہیں اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کے رہو۔ لیکن ایک جملہ اور آ گیا ہے جو ہمارے پچھلے درس میں نہیں تھا، وہ کیا؟ کہ آپس میں مقابلہ نہ کرو۔ اب پہلا جملہ کہ بغض نہ رکھو، یعنی کہ وہ جو انتقام لینے والا، بغض کہتے ہیں کہ دوسرے کے بارے میں برائی دل میں رکھنا اور انتقام کے حوالے سے متحرک رہنا، ایک تو دوسرے کو برا جاننا اور دوسرا انتقام، شدت کی آگ بھڑکتی رہنا اندر، انتقام لینے کے جذبات ہونا۔ نہیں، حضور فرماتے ہیں مقابلہ نہ کرو، یعنی کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ سختی کی ہے تو اب مقابلے میں اس سے بڑی سختی مت کرو، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے مت دو، بلکہ اینٹ کا جواب رحمت سے دو۔ آپس میں جائز گفتگو کرے، مطلب بھی جائز پیمانے منتخب کر لے، اس پر گفتگو کر لے۔ گفتگو جب ہوتی ہے نا، ٹاک جس کو بولتے ہیں، جب آپ گفتگو کرتے ہیں
اور گفتگو کے اندر جائز پیمانے استعمال کرتے ہیں، مطلب گالی گلوچ سے پرہیز کرتے ہیں اور سخت رویے سے پرہیز کرتے ہیں. آپ ٹاک کریں، گفتگو کریں، تکلم کریں، آپس میں بیٹھے ایک دوسرے سے بات کریں. بات بندے کو کسی نتیجے پہ پہنچا دیتی ہے. بغض، حسد، مقابلہ، یہ کبھی بھی کسی بھی مجلس کے اندر یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس مجلس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچنے دیتی. لہذا اس سے ایک بات عمومی طور پر ذہن میں رکھ لیں، کوئی پنچایت ہے یا گھر میں کوئی مسئلہ ہے جس میں اکٹھ، جس کو بولتے ہیں نا، اکٹھا ہونا، آپس میں بیٹھ کر اس پر بات چیت کرنا، تبادلہ خیال کرنا اور بات کو منطقی انجام تک پہنچانا، یا پھر کوئی پنچایت ہے جس میں آپس میں بات چیت ہوگی اور اس کے اندر غلطی والے بندے کو تنبیہ کی جائے گی اور جس کی غلطی نہیں ہے، غلطی کرنے والے کو اس سے معذرت کروائی جائے گی، یا جو جس کا حق ہے اس کو دلایا جائے گا. یہ ہوتا ہے محلوں کے اندر. جو بھی پنچایت میں بیٹھے یا گھر کے کسی اکٹھ خاندانی اکٹھ میں بیٹھے، اس میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، گفتگو کے جو بندہ اس پوری بیٹھک کو، اس پوری پنچایت کو ہیڈ کر رہا ہے، وہ پہلے قاعدے مسلط کر دے کہ یہاں پر جو پیمانہ ہوگا گفتگو کرنے کا وہ یہ ہوگا کہ گفتگو میں گالی گلوچ نہیں ہوگی، گفتگو کے اندر سخت کلامی نہیں ہوگی، آپ کسی کا نام نہیں بگاڑ سکتے ہیں، آپ بغیر دلیل کے کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے ہیں. جو بھی بات کرنی ہوگی آپ کو دلیل کی زبان میں کرنی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ گفتگو کے اندر اب مقابلہ بازی پر نہیں آئے گی. یہ چیزیں جب پنچایت میں اکٹھ میں گفتگو کے دوران آ جاتی ہے تو دوستو وہ گفتگو شدت پسندی کا شکار ہو کر لڑائی جھگڑے پہ ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنے منطقی انجام یا کسی صلح صفائی یا کسی بھی جائز نتیجے پر نہیں پہنچتی. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا مقابلہ نہیں کرو. اگر مقابلہ کرنا یہ بھی ایک طرح کا حسد ہی ہے، یہ بھی ایک طرح کا بغض ہی ہے. مقابلے کا مطلب یہ ہے کہ انتقام لینا ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ بھی چھیننا ہے، تم سے بڑھ کر آگے آنا ہے. اگر تم نے ایک گالی دی تو 2 دیں گے، تم نے ایک مٹا مارا تو 10 ماریں گے. تو اس کے نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا اختلاف شدت پکڑتا جائے گا، اختلاف کی نوعیت بڑھتی چلی جائے گی، نقصان در نقصان ہوتا چلا جائے گا. اور وہ جو چھوٹی بات تھی، جو موضوع اختلاف تھی، وہ جھگڑا بن جائے گی، جھگڑے سے آگے لڑائی بن جائے گی، لڑائی سے آگے قتل و غارت گری کی طرف چلی جائے گی. تو جب بھی آپ اخلاق، گفتگو کے اندر آپ اخلاق کے پیمانے توڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس گفتگو نے اپنے انجام تک درست طریقے سے اپنے جائز مقاصد کو حاصل نہیں کرنا ہے. لہذا ان ساری باتوں کے اوپر غور کریں. حضور فرماتے ہیں بغض نہ رکھو، مقابلہ نہیں کرو، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. اگر آپ کے بھائی کو کچھ زیادہ دینا پڑے نا تو اپنے بھائی کو دے دو، پر جھگڑا کر کے، لڑائی کر کے اس سے زیادہ لینے کے حوالے سے لڑائی مت کرو، بلکہ اس کو زیادہ دے دو. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر زیادہ دے گا. اس کو محبت زیادہ دے دو. اگر وہ نہیں دیتا نا، اس کا مزاج تھوڑا کرخت ہے، سخت ہے، تم محبت بڑھے، تم سراپے محبت بن جاؤ، اس کی ہر تلخ بات کو قبول کرتے چلے جاؤ اور تم محبت کی سوغات دیتے چلے جاؤ، محبت در محبت دیتے جاؤ، محبت در محبت دیتے جاؤ. ایک دن تو اس کے تکبر کا وہ جو پہاڑ ہے پگھل جائے گا کہ میں جب پیش آتا ہوں سختی سے آتا ہوں، پر یہ رحمت سے، شفقت سے، مسکراہٹ سے، ادب سے پیش آتا ہے. دلوں کو اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ایسی باتیں کہ جو دلوں کو موہ لے، دلوں کو موہ لینے والی جو باتیں ہوتی ہیں وہ نرم مزاجی پر مبنی ہوتی ہے، خوش الہانی پر مبنی ہوتی ہے، خوش اخلاقی پر مبنی ہوتی ہے. یہی وہ باتیں جو دلوں پہ اثر کرتی ہیں. صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ باتیں جو دلوں پہ اثر کرتی ہیں وہ نرم مزاجی والی، خوش اخلاقی والی، جس میں دوسرے کے لیے اہتمام کیا گیا ہو، عزت کا، دوسرے کے لیے فائدے کا اہتمام کیا گیا ہو، دوسرے کے لیے عزت دینے کا اہتمام کیا گیا ہو. اور نرم مزاجی، بردباری، خوش اخلاقی، خوش الہانی سے کی جانے والی باتیں ڈائریکٹ دلوں پہ اثر کرتی ہیں، جس سے دل بدلتے ہیں
وہ پر اخلاق باتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر مقابلہ نہیں ہوتا، وہ باتیں بغض سے پاک، حسد سے پاک، غیبت سے پاک، چغلی سے پاک، وہ بالکل پاک ہوتی ہے۔ ان باتوں میں دوسرے کے لیے گنجائش ہی گنجائش ہوتی ہے، ان باتوں میں دوسرے کے لیے محبت ہی محبت ہوتی ہے۔ حضور کی تعلیم یہ ہے۔ پھر آگے دیکھیں، حدیث نمبر 401 ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دو آدمی جو اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے یا اپنے دین اسلام کے لیے آپس میں محبت نہیں کرتے تو ان کے درمیان وہ پہلا گناہ ہی جدائی ڈلوا دیتا ہے جو ان دونوں میں سے کوئی ایک کرتا ہے۔ محبت جو ہوتی ہے دنیا کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا دنیا داری کی محبت اور دنیا کے مال و متاع کاروبار کے لیے خوشامد محبت جو ہوتی ہے، ہمیشہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہوتی ہے اور ان کے درمیان میں اختلاف بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کہ وہ جو محبت ہے وہ صرف دنیا کے لیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا اہتمام نہیں کیا ہوتا۔ ہاں، جو محبت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے دین کے لیے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و عبادت کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور رضا کے لیے ہوتی ہے، وہ محبت جلدی سے ٹوٹتی نہیں ہے، وہ محبت الجھن کا شکار نہیں ہوتی، وہ محبت چونکہ دکھاوا نہیں ہوتا اس محبت کے اندر، اس لیے وہ محبت انتشار کا شکار نہیں ہوتی، وہ چھوٹی سی بات سے ٹوٹتی نہیں ہے۔ لہذا محبت جو ہے ہمیشہ مسلمان بھائی سے محبت اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے دین کی سالمیت کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر آگے دیکھیں 402 نمبر حدیث، حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذہ سے کہا کہ میں نے حضرت ہشام بن عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے چچا کے بیٹے ہیں اور ان کے والد احد کے دن قتل یعنی شہید کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ کسی مسلمان کو 3 دن سے زیادہ تک چھوڑے رکھے، یعنی اس کے ساتھ بولے نہ، تعلق نہ رکھے، کیونکہ یہ دونوں رائے حق سے ہٹنے والے ہیں۔ جب تک ایک دوسرے کو چھوڑے رکھیں گے، ان دونوں میں سے جو بھی تعلق جوڑنے میں پہل کرے گا اس کی یہ سبقت اس کے تعلق توڑنے کا کفارہ بن جائے گی، اور اگر انہیں اسی قطع تعلقی پر موت آ جاتی ہے تو وہ دونوں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اور اگر اس کو سلام کیا جائے اور وہ اس کا سلام قبول کرنے سے انکار کرے تو اس سلام کرنے والے کو فرشتہ سلام کا جواب دے گا اور دوسرے سلام کا جواب نہ دینے والے کو شیطان جواب دے گا۔ اب اس میں گفتگو پیچھے ہو چکی، لیکن اس کے اندر چند چیزیں جو حدیث میں زیادہ نئی آ گئی ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ جو تعلق توڑنے والا ہے، دو آپس میں اگر دونوں اپنے اختیار اور ارادے سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں تو ضرور جوڑے ہوئے ہیں تو یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ جو توڑے ہوئے ہیں، فرمایا کہ دونوں اگر اس کے اوپر مر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر اور حضور کی رضا پر نہیں مرے ہیں، یہ جب تک اس گناہ کی سزا نہیں بھگت لیں گے جنت میں یہ نہیں جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر ان دونوں میں سے جو بندہ تعلق جوڑنے کے لیے سلام کرے اور پہل کرے اور دوسرا جواب نہ دے تو فرمایا کہ وہ سلام کرنے والا جو ہے اس کو جواب فرشتہ دے گا۔ اور تیسری بات فرمایا کہ جو سلام کرے تعلق جوڑنے کے لیے تو یہ عمل وہ جو قطع تعلقی میں وہ پہلے تھا اس کے اس گناہ کا، اس غلطی کا کفارہ بن جائے گی۔ اور ساتھ فرما دیا کہ جو سلام کرنے والا ہے اس کو تو فرشتہ جواب دے دے گا اور جو جواب نہیں دے رہا اس کو شیطان جواب دے گا۔ لہذا قطعی تعلقی سے بچنا چاہیے اور آگے بڑھ کر تعلق جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سامنے والے جتنا مرضی غلط کہے، برا کہے، آپ کو تو اللہ کی رضا کا اہتمام ہے نا، آپ تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو ہر بات سے کنارہ کش ہو کر تعلق کو جوڑنے کے حوالے سے کوشش کریں۔ اگر تعلق جڑ جائے تو سب سے اعلیٰ، اور اگر تعلق نہیں جڑے گا تو پھر کم از کم آپ کا یہ اقدام وہ تعلق جوڑنے والے عمل میں جو پہلے آپ تھے اس کا کفارہ بن جائے گا، اور سلام کرنے کا جو عمل ہے یہ فرشتے کے سلام کا جواب دینے کا باعث بن جائے گا۔ پھر آگے حدیث نمبر یہ 403 ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری میں 3 مقام پر، 5077 پر،
5078 پر اور 5228 پر، صحیح مسلم میں 2439 پر یہ روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ کئی حدیث کی کتابوں میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں تیرے غصے کی حالت کو اور رضامندی کی حالت کو پہچان لیتا ہوں۔ آپ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تو خوشی کی حالت میں ہوتی ہے تو کہتی ہے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تو ناراضگی کی حالت میں ہوتی ہے تو کہتی ہے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی بالکل صحیح، میں تو صرف آپ کے نام نامی کو ہی چھوڑتی ہوں۔ اب اس حدیث پاک سے ایک بات سمجھنی چاہیے کہ آپ کسی کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں یا کوئی آپ کا دوست ہے، آپ کو اس کے مزاج کو سمجھنا ہے کہ اس کے مزاج میں تلخی کب آتی ہے اور کون سی چیزیں ہیں اس کی ناراضگی کے آثار ہوتے ہیں، وہ جب وہ آپ کے سامنے آئے تو اس کو منا لیں۔